تم نے اپنے طور پر تم میری بیوی کو اپنی انٹی کہتے ہو، چاچی کہتے ہو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اصلی نسل کے ہو، اس لیے تم عزت اور احترام کرتے ہو۔ تم نے سپریم کورٹ کی جوڈیشل لاجز کے اندر اپنے سے بڑے سینیٹر کا، اپنی چاچی کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پہ انتظام کیا، اور مجھے بتایا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا کوئی جج کوئٹہ کے اندر نہیں ہے، اس لیے تم یہاں پہ رہو گے۔ میری بیوی جو ایک محفوظ جگہ پہ ملک چھوڑ کے چلی چکی ہے، وہی میری آخرت سمایا تھا۔ میری پوتیاں جن کو میں نے امریکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا، ٹروما اور سکار لے کے میرے اس ملک سے، میرے ملک کے باسیوں سنو، آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد اعظم نے بنایا تھا، ان کو مجبور کیا گیا، جس طرح بہت سارے لوگوں اوروں کو، کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے، اور انہوں نے اپنے دادا کو یہی چھوڑ دیا۔ میرے ملک کے لوگوں، جس شخص نے حرام نہیں کھایا، ملینوں ڈالر میں نے اپنے اس ملک کے اندر آئے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کا آسرا رہا، وکالت میں اعلیٰ کی، پارلیمنٹ میں 17-18 سال سے گزارے، کردار پہ خدا گواہ ہے، صبح تک کوئی جو میرے ارد گرد رہتے ہیں سارے جانتے ہیں کہ میری زندگی کا اور میری وائف کی زندگی کا معمول کہ 9 بجے ہم سوتے ہیں، 3:30 بجے اٹھتے ہیں، ساری زندگی۔ میں تو اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں، یا پروردگار، یہ ملک پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک خاوند اور بیوی کا تقدس، اور میں حیران ہوں کہ فوج کی وردی میں ملبوس وہ درندے، وہ کالی بھیڑیں جو اس کام پہ معمور کی ہوئی ہیں کہ اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں ہے، اس کی کوئی غیر اخلاقی کوئی ویڈیو نہیں ہے، تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کے جو ہے وہ نکال۔ سنجرانی صاحب، میں پاکستانی اور پٹھان ہوں، آپ بلوچ ہو، میں آپ کے گھر میں آیا، آپ نے میرا انتظام کیا، میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ISI کے لوگوں سے تمہارا بیٹھنا، اٹھنا، جینا اس طرح ہے جس طریقے سے بدن ایک بدن ہوتا ہے۔ میں پورے میڈیا کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کو درخواست دیتا ہوں کہ تمہاری چاچی کو اور تمہارے چاچے کو اس ملت اسلامیہ کے اندر اتنی گراوٹ کا شکار بنایا ہے